السلام علیکم، میں محمد ارسلان، آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے لال گائیں کا، کیا اس کے پیچھے راز ہے، کیا حقیقت ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ چلیں جی، شکریہ۔ یہ جو اپریل 2024 کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو 5 ہائفر منگوائی ہوئی ہیں گائے، ان کی قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے، اس کے لیے قربان گاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے۔ تو این ممکن ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے، اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکیں، یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے۔ اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے۔ ہاں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسایہ آئے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسایہ آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا، اور سچے مسایہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس دجال کو قتل کریں گے۔ اور اس کے اوپر میں کافی دفعہ تفصیلاً ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ آج ٹاپک نہیں کہ میں اسے ڈسکس کروں، آج اس مین ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں تورات موجود ہے، انجیل مقدس کے نام سے جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والے ہیں وہ مفت بھی بھجوا دیتے ہیں، ویسے اس کا PDF بھی پروفیشنل اویلیبل ہے گوگل کے اوپر، اگر آپ جائیں ٹائپ کریں تو آپ کو مل جائے گا۔ اس میں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے تورات، اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل، اور باقی انبیاء کے صحائف اور زبور اور باقی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا، بک آف نمبرز، گنتی کا باب۔ اس میں جو چیپٹر نمبر 19 ہے اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس میں آلموسٹ 22 آیات ہیں۔ اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، ان کے پریسٹ کے لیے یا ربائے ان کو کہتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سرخ کلر کی گائے کو ذبح کیا جائے، اور اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے، وہی لیگیسی وہ پھر آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی آیا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں واقعات کے اندر۔ ظاہر ہے ہم تو وہی واقعہ مانیں گے جو قرآن میں ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توریت کے اندر کون سا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ توریت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اس طرح ایک بچڑے کی قربانی کریں گے جو شوخ ریڈ کلر کا ہو۔ قرآن نے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ شوخ زرد کلر ہے۔ اب جو لنگوسٹک کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک لینگویج کا بیریئر ہے، عربی زبان میں اس کے ایکویلنٹ یہی ورڈ یوز ہوتا تھا۔ ویسے بھی ڈارک زرد کلر اور شوخ ریڈ کلر آلموسٹ قریب قریب ہوتے ہیں، لہذا اس میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک یونیک قسم کا بچڑا تھا جس کی پوری تفصیلات سورۃ البقرہ میں آئی ہیں، جو انہوں نے بہانے کیے کہ ہمیں بتایا جائے کس رنگ کا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کی کھول کے بیان کی۔ شکر اینڈ پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، قربانی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ قرآن تو اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ چونکہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا جو کہ بولتا بھی تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے تیری قوم کو، اے موسیٰ، جو تو نے کوہ طور پہ آنے کی جلدی کی تو ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، اور سامری نے یہ سارا کام ان کے ساتھ کر دیا۔ سامری کو نظر آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک جو ہے اس کی برکت اس نے دیکھ لی، وہ جہاں پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ نکل آتا تھا۔ قرآن میں اشارتاً اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس نے رسول کے پاؤں کی خاک لی، یعنی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کا پاؤں تھا یا ان کی سواری کا پاؤں تھا۔ بہرحال اتنی تفصیلات میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس کو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اس نے وہ بچڑے میں ڈالی اور اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوگی، اور وہ بھی ایک رینڈم آوازیں تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر لیتا تھا، بس جو بے ڈھنگم قسم کی آواز نکل آتی تھی۔
اور سامری نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب. 70,000 اصحاب موسیٰ جو صحابہ تھے مرتد ہو گئے ایک دن کے اندر، اور بعد میں پھر قتل مرتد کی سزا آئی ان کے لیے. تورات میں بھی ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کو رب مانا. اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوگی. پھر اس گائے کی محبت یا بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کی قربانی کی جائے، اور اس پہ وہ بہانے بنا رہے تھے. اس کی ایک بظاہر ریزن بھی تھی، ایک اندھا قتل تھا جس کے قاتل کو ڈھونڈنا تھا. جب یہ قربانی ہو گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا. وقتی طور پہ وہ زندہ ہوا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا. یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پھر وہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا، نہیں، وقتی طور پہ گواہی دی پھر وہ دوبارہ مر گیا. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم بھی وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، دوبارہ وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو دنیا میں ایک دفعہ آیا اور چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، موت کے ذریعے گیا. عیسیٰ ابن مریم چونکہ زندہ اٹھائے گئے اس لیے واپس آئیں گے. اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے. تو اس قاتل کا بھی پتہ چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا. قرآن میں تو یہ واقعہ، تورات کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح بچڑے کی قربانی کریں، اور اس کو ذبح کرنے کا بڑا تفصیلی طریقہ ہے کہ اس میں اب واللہ عالم یہ اوریجنل ایسے ہی نازل ہوا تھا یا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیمپر کیا. کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی، کچھ مکس کر دی ہیں. اس میں پھر اس کو آگ لگائی گئی. قرآن میں بھی بچڑے کو آگ لگانے کا ذکر ہے، لیکن اس بچڑے کو جو انہوں نے زیورات کو پگھلا کے بنایا تھا. اس میں تو اس بچڑے کا ذکر ہے کہ اسے آپ راکھ بنائیں اور اس کی راکھ کو پھر پانی سے مکس کریں، اور پھر اس کے ذریعے جو غسل کرے گا اسے پاکیزگی حاصل ہوگی. اور یہ ایکٹیویٹی وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں چند پریسٹ کے اوپر، ربایوں کے اوپر، تاکہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں پاک و صاف ہو کے. ان کے پیچھے یہ سٹوری ہے اس کی. تو یہ میں نے آپ کو تورات والا جو ورژن ہے وہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر کس حوالے سے لکھا ہوا ہے. قرآن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نالج کے طور پر ضرور انجیل کو، تورات کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کسی بات کو بھی درست نہیں سمجھتے اس وقت تک جب تک کہ وہ فٹ ان نہ بیٹھے قرآن کے ساتھ. کیونکہ سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے دنیا کی محبت میں، دنیا کی دولت کی لالچ میں اللہ کی آیات کو بیچ دیا اور اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تحریف کر دی دنیا کی منفعت کی خاطر. اب اس کا حل کیا ہے وہ بھی سورہ آل عمران میں آیا کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، اس کے بعد انجیل نازل کی، اور اب الفرقان یعنی اس کتاب کو نازل فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. یہ بتائے گی کہ تورات اور انجیل کی کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط. بلکہ سورۃ المائدہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے.